بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تکلم کے آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں مفتاح اللغہ کتاب کا ہمارا درس الثامن ہے حول الاعداد۔ اعداد کے بارے میں آپ کو جو ہے اس کے قواعد بتائے جائیں گے۔ عربک میں گنتی کے الگ الگ قواعد ہیں۔ اگر آپ نے نحو کے جو سنے ہوں تو اس میں نے مختصراً کچھ قواعد بتائے تھے، جس میں تھا کہ 3 سے لے کر 10 تک کی جو گنتی ہوتی ہے عربک میں، وہ عدد جو ہوتا ہے اس کے بعد جو معدود آتا ہے وہ اس کے مخالف آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی عدد مذکر ہے تو معدود مونث آئے گا، اور اگر معدود مونث ہے تو عدد مذکر آئے گا، ٹھیک ہے۔ معدود کہتے ہیں جس چیز کی گنتی ہو، اور عدد مطلب کی گنتی کا لفظ، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ قلم واحد، ایک قلم، ٹھیک ہے۔ اور اس میں دیکھیں قلم واحد ایک قلم ہے۔ اب ہم نے 3 کی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ 3 کی جب ہم نے بات کی تو آپ پہلے 3 کے لفظ کو یہاں پہ دیکھ لیں، آپ کو آسانی سے وہ قاعدہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ثلاثۃ اقلام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ان قواعد کو آپ نے پوائنٹس کی شکل میں اپنے پاس لکھ لینا ہے تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے۔ 3 سے لے کر 10 تک کا قاعدہ آپ نے لکھا کہ 3 سے لے کر 10 تک جو عدد ہوتا ہے معدود پھر اس کے مخالف آتا ہے، یعنی عدد اگر مذکر ہے تو معدود مونث آئے گا، اور معدود اگر مونث ہے تو عدد جو ہے وہ مذکر آئے گا۔ مذکر مونث ہونے میں ایک دوسرے کے مخالف آئیں گے۔ جیسے کہ دیکھیں قلم کی جمع اقلام آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلی چیز تو آپ نے قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب دوسرا قاعدہ کیا ہے جی؟ دوسرا قاعدہ ہمارے پاس یہ ہے کہ عدد جب معدود کے مخالف آئے گا تو اور اس کے علاوہ ایک تو عدد معدود کے مخالف آئے گا، اور اس کے علاوہ کیا ہم نے دیکھنا ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک معدود جو ہے وہ جمع بھی ہوگا اور مجرور بھی ہوگا۔ اب آپ کو اس کے اعراب بھی پتہ چل گئے کہ آپ نے اس کو جمع بھی بنانا ہے اور اس کو مجرور بھی بنانا ہے۔ 3 سے لے کر 10 تک عدد معدود کے مخالف آئے گا، اور کیا ہوگا؟ وہ جمع بھی ہوگا اور مجرور بھی ہوگا۔ اب آپ نے اس کی مثال یہاں سے دیکھ لینی ہے۔ ہم نے کہا ثلاثۃ اقلام، اب قلم کی جمع کیا ہی؟ اقلام، اور یہ 3 سے لے کر 10 تک ہے تو معدود کیا ہیں؟ کلمے ہیں۔ تو کلموں کو ہم نے ایک تو جمع بھی کیا، قلم کی جمع اقلام بھی کیا، اور اس کو مجرور بھی کیا، دیکھ لیں نام کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں قلم مذکر تھا تو گنتی کا لفظ ثلاثۃ لائے، ٹھیک ہے۔ ثلاثۃ گولدہ میں بتا رہا ہے کہ گنتی کا لفظ مونث ہے، تو اس حساب سے پھر ہم نے اس کی الٹ رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہاں پہ کوئی مونث کا لفظ ہوتا نا، جیسے ہم کہیں قراءۃ، ٹھیک ہے، میرے پاس 3 کاپیاں، تو ہم نے کیا کہنا تھا پھر؟ کیونکہ قراءۃ کی جمع قراءات آتی ہے تو قراءات، اور کیونکہ قراءات جو ہے وہ مونث ہے تو گنتی کا لفظ ہم نے مذکر لانا تھا، تو ہم کیا کہیں گے؟ ثلاث قراءات۔ پھر تا ہم ثلاثۃ کی تا نہیں لگائیں گے، کیوں نہیں لگائیں گے؟ کیونکہ جو معدود ہے، ٹھیک ہے، جو معدود ہے وہ کیا ہے؟ وہ مونث ہے، تو ہم نے عدد جو ہے وہ اس کے مخالف لانا ہے۔ یہ چیز تو آپ کو 2 قواعد میں نے بتا دی، جمع اور مجرور آئیں گے، اور 3 سے لے کر 10 تک جو ہے وہ عدد معدود کے مخالف آئے گا۔ سمپل سی چیز یہ آپ نے اپنے پاس پہلے نوٹ کر لینی ہے۔ اب آپ آ جائیں ایک کی گنتی کی طرف۔ اس میں اب دیکھیں کہ مذکر کے لیے آپ نے واحد کا لفظ لانا ہے، ٹھیک ہے، اور مونث کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ قلم واحد مذکر کے لیے۔ اچھا، مذکر کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں گنتی میں، اور اس کے علاوہ واحدۃ مونث کے لیے، اور اثنان 2 کو کہتے ہیں مذکر کے لیے، اور اثنتان مونث کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے کہ میں نے بتایا نا، ثلاثو مذکر کے لیے آئے گا، ثلاثۃ گنتی وہی ہے، لیکن مذکر و مونث کے حساب سے پھر آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آگے دیکھ لیں جی، ثلاثۃ اقلام، اسی طرح سے اربعۃ اقلام، ٹھیک ہے، خمسۃ اقلام۔ اب قلم جب مذکر ہے تو ہم نے گنتی کا لفظ مونث لانا ہے، تو اس طرح سے تمام میں آپ دیکھ لیں، سبعۃ، ثمانیۃ، 8، 9، 9، 10 10 کلمے۔ اب یہاں تک تو یہ چیز ہوگی۔ اب اس کے بعد آگے 11 سے آگے اور قواعد ہیں، الگ قاعدہ شروع ہوتا ہے، 11 قلمًا، 11 قلمًا۔ اب دیکھیں قلم کا لفظ مذکر ہے نا، تو گنتی کا پہلا لفظ بھی مذکر آیا اور دوسرا لفظ بھی مذکر آیا، ٹھیک ہے۔ 1 اور 2 مطلب یہ جو ہے نا 1 2 11 12، ان کے الگ قواعد ہیں، اور باقی اگلے جو حروف ہیں نا ان کے الگ قواعد ہیں، تو ان کو آپ نے سمجھ لینا ہے۔ تو اس طرح سے 12 قلمًا، قلم مذکر ہے تو 12 بھی مذکر لے کے آئیں گے۔ اچھا، اب آ گئی ہمارے پاس بات 13 سے آگے، جیسے ہم نے 3 سے آگے اور قاعدہ پڑھا تھا، اب 13 سے آگے اور قاعدہ ہے۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، 3 سے لے کر 10 تک جو معدود ہے وہ جمع صرف 3 سے لے کر 10 تک ہوگا۔ 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی کے درمیان میں اگر گنتی کا لفظ آیا ہے نا تو وہ جمع آئے گا، اس کے بعد کہیں بھی آپ نے اس کو جمع نہیں کرنا ہے۔
مطلب آگے جتنی زیادہ گنتی آگے نا، مطلب اگر آپ نے کہنا ہے کہ 3 کتابیں یا 7 کتابیں، تو وہاں پہ تو آپ نے قلموں کو یا کتابوں کو جمع کرنا ہے. لیکن جب اس سے آگے آ جائیں گے، مطلب 13 کتابیں، 14 کتابیں یا 27 کتابیں، تو پھر اس وقت آپ نے قلم کے لفظ کو جمع نہیں کرنا ہے، یعنی اقلام میں نہیں بنانا ہے. یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے. تو 11 ہو گیا 11، 12 قلمان 12 ہو گیا. اب 13 کو دیکھ لیں گے. اس میں کیا ہوتا ہے، 3 سے لے کے آگے جو گنتی ہے اس کا قاعدہ کیا ہوتا ہے کہ 13 قلمان. اب اس میں دیکھیں کہ قلم کیا ہے، مذکر ہے اور واحد بھی ہے، جمع نہیں اس نے اس کو کیا، جبکہ 13 قلمیں تھیں. تو اب قلم کا لفظ آ گیا ہمارے پاس، تو اس میں کیا ہوگا کہ 13 قلمان، 13 قلمیں. اب قلم کا لفظ جب مونس ہے، مذکر ہے نا، تو گنتی کا پہلا لفظ اس کے مخالف لائیں گے. گنتی کا پہلا لفظ اس کے مخالف لائیں گے اور دوسرا اس کے مطابق لائیں گے. اب اوپر دیکھیں نا، ہم نے گنتی کے 3 کی گنتی میں ہم نے کیا پڑھا تھا، مخالف تھی، یعنی قلم مذکر تھا تو گنتی کا جو لفظ تھا وہ مونس تھا. لیکن اب ہم نے آگے جب ہم آئے ہم 13 میں، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، سیم ہی ہے نا، صرف دوسرا لفظ اس کے مطابق آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی اب دیکھیں قلم مذکر ہے تو گنتی کا پہلا لفظ. اچھا، ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، 10 کے بعد گنتی جو ہے وہ مفرد نہیں رہتی، وہ مرکب بن جاتی ہے. یعنی اوپر تو ہم نے صرف یہ پڑھا نا، سباتا، سمانیتا، تسعتا، ایک لفظ تھا. لیکن آگے 11 کے بعد کی جو گنتی آتی ہے نا، وہ مرکب ہو کے آتی ہے، یعنی کہ وہ ایک لفظ نہیں ہوتا، وہ 2 ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے 12. اب آپ نے اس کی 12 کا تو آپ نے اعراب سمجھ لیا. ہم نے سمجھنا ہے 3 سے، مطلب 13 سے آگے کا اعراب. 13 سے آگے کا اعراب کیا ہوگا کہ قلم کا لفظ مذکر ہے تو گنتی کا لفظ پہلا جو ہے اس کے الٹ آئے گا، یعنی کہ مونس آئے گا، اور دوسرا مرکب کا جو لفظ ہے وہ اس کے مطابق آئے گا. اب اس میں دیکھ لیں 13 قلمن، تو 13 مونس آیا کیونکہ قلم مذکر تھا، اور عشرہ بالکل جو ہے وہ بھی مذکر ہے، کیونکہ عشرہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، عشرہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو قلم جو کہ مذکر ہے تو گنتی کا دوسرا لفظ بھی ہم نے مذکر لایا. اور یہ منصوب ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. 3 سے لے کر 10 تک ایک تو معدود جمع ہوگا اور مجرور ہوگا، اور اس کے بعد یعنی 11 12 کی گنتی کو میں نے الگ کر دیا. 1 2 کی گنتی بھی الگ ہے، مطلب اس کے اعراب الگ ہے، اور 11 12 کی بھی الگ ہے. 3 سے لے کر 10 تک کی الگ اعراب ہے، آگے 13 سے آگے گنتی کے الگ اعراب ہے. اب اس کے فرق کو آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. یعنی 3 سے لے کر 10 تک صرف آپ نے معدود کو جمع اور مجرور کرنا ہے، باقی کو جمع اور مجرور آپ نے نہیں کرنا ہے. اسی طرح سے 14 سیم ہی ہے، ٹھیک ہے. آگے یہی سارے چل رہے ہیں، یعنی مخالف قلم ہے ہمارے پاس، کیا ہے، قلم مذکر ہے نا، تو گنتی کا پہلا لفظ مونس اور دوسرا مذکر. اسی طرح سے 15 16 17 7 مطلب 17 18 18، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے 19 19 20 قلم. اب آگے آپ نے اس کے گنتی کو دیکھ لینا ہے، آگے جب وہ 20 ہوگا تو 20 ہوگا، ٹھیک ہے. عشرہ واحد تھا اور 20 پھر آ گیا، یعنی عشرہ مطلب کہ 10 اور 20 مطلب کہ 20 قلم. اچھا جی، آگے آ جائیں جی. آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 21 قلم ہے. 21 قلموں میں انہوں نے کیا کیا، 21 قلموں میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی کہ 21 قلمن. 20 کو کہتے ہیں، 20 ایسے ہی چلتا رہے گا، اور واحد مذکر کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو قلم کا لفظ بھی مذکر ہے تو گنتی کا پہلا لفظ بھی مذکر ہی آئے گا، یعنی اس میں مطابقت آ جاتی ہے پھر، ٹھیک ہے. 21 یہ بھی مطابق ہے اس کے. اسی طرح سے آگے چلیں گے، آگے دیکھیں گے تو آگے وہی سیم پیٹرن دوبارہ دہرایا جائے گا. 13 سے آگے کا جیسے تھا نا، 3 سے آگے، 13 سے آگے، پھر اب 23 سے آگے. 23 دیکھیں قلم مذکر، گنتی کا پہلا لفظ مونس، دوسرا بالکل اس کے مطابق 20 مذکر ہی آیا ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. 3 سے 10 تک، 13 سے آگے، 23 سے آگے، جتنے بھی آگے ہیں نا، یا 3 سے آگے جتنے بھی 3 کے لفظ کے روپ ہیں، یعنی 23 سے آگے، پھر 33 سے آگے، ایسے چلتے جاتے، 43 سے آگے، 55 سے 53 سے آگے، ٹھیک ہے. تو یہ سب کے یہ قواعد ہوں گے. یعنی اب قلم کا لفظ یعنی جو معدود ہے وہ مذکر ہے تو گنتی کا پہلا لفظ ہم نے مونس لانا ہے اور دوسرا لفظ اس کے مطابق لانا ہے. اب آپ دیکھتے جائیں، 24 25 26 27 28 اور 29 قلمن اور 30 قلمن. اب 30 ہمارے پاس آ گیا 30، ٹھیک ہے جی. اسی طرح کہہ رہے ہیں وہ آگے بھی ہوگا 99 قلمن تک. اچھا، یعنی 99 اور 90، یعنی کہ 99 تک یہی قاعدہ آپ کے پاس رہے گا. یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یعنی 3 سے لے کے آگے 10 تک ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، 13 سے لے کے آگے 20 تک، ٹھیک ہے. آگے نیچے آ جائیں گے آپ 23 سے لے کے 30 تک، اور 33 سے لے کے 40 تک، 43 سے لے کے 50 تک، 53 سے لے کے اس میں فرق آیا
معدود کا، باقی سب کا اعراب ایسے ہی سیم آئے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 99 تک ایسے ہی چلنا ہے، آگے 100 کے آپ کو وہ الگ بتانے لگے کہ کیا اعراب آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سارا آپ نے دیکھ لیا مذکر کے لیے گنتی کا حساب، اور کہاں تک آپ نے دیکھ لیا جی 99 تک، 90 قلمن تک، یعنی کہ 99 اگر آپ کے پاس قلمیں ہیں تو اس کے اعراب آپ کو یہاں تک اب سمجھ آ چکے ہوں گے۔ آگے جی ہمارے پاس 100 قلمن 100 قلمیں، 100 قلمن 200 قلمیں، 300 300 قلمیں۔ اب آپ نے 100 کی گنتی کو بھی تو سمجھنا ہے نا، کہ اگر آپ نے 100 کہنا ہے تو 100 100، اب قلمن مجرور آئے گا، ٹھیک ہے، یعنی 100 کے بعد جو لفظ آئے گا وہ مجرور آئے گا، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، یعنی اس کے نیچے زیر آئے گی۔ 100 200 قلمیں، جیسے اسنا ہے نا، اسنا، تو اس طرح سے 100، اور اسی طرح سے 300 300 کی مطلب 3۔ اب دیکھیں 300، اب قلم مذکر تو 300 بھی مذکر، تو 300 قلمن مجرور بھی آیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو یہ انہوں نے مختصراً آگے سمجھا دی، اسی طرح سے 300 400، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے آپ آگے چلتے جائیں گے۔ مونس کی بھی آگے انہوں نے بتایا کہ اگر مونس ہو آپ کے پاس تو پھر آپ کیا کریں گے، قراصۃ ایک کاپی، قراصاتانی، ٹھیک ہے، 2 3 قراصات 4 قراصات۔ اب دیکھیں نا قراصۃ کا لفظ مونس ہے نا، تو گنتی کی ساری مذکر آ رہی ہے آپ کے پاس، آگے آپ دیکھتے جائیں سارا، ٹھیک ہے، وہی والا قاعدہ چلنا ہے آپ کے پاس۔ اچھا، آگے کیا آ گیا، آپ نے اب نا میچ کریں، یہ پہلے والا جو کالم ہے نا، پہلے والا، اس کا 11 قلمن کو دیکھیں، 11 کی قلموں کو، اور 11 کاپیوں کو دیکھیں، یہ کالم اپنے سامنے رکھیں، پہلا اور تیسرا کالم اپنے سامنے رکھیں۔ پہلے کالم میں کیا تھا، قلم کا لفظ مذکر تھا، 11 سے ہمارے پاس آیا، ٹھیک ہے، 11 قلمیں ہمارے پاس، تو ہم نے کیا کہا 11۔ اب جب ہمارے پاس کاپی آ گئی، یعنی کہ معدود جو ہے وہ مونس آ گیا، تو ہم نے گنتی کا، یعنی 11 کا لفظ کی گنتی کا پہلا لفظ بھی مونس لایا، گنتی کے لفظ کا دوسرا لفظ بھی مونس لایا، جبکہ ادھر ہم نے کیا کیا تھا، قلمن کے ساتھ 11 بھی مذکر ہے کیونکہ قلم خود مذکر ہے، اور 10 بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے اسنا بھی مذکر، 10 بھی مذکر کیونکہ قلم مذکر ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم نے ایسے ہی کرنا ہے کہ قراصۃ مونس ہے نا، تو 11 بھی مونس اور 10 بھی مونس، اسنتا بھی مونس اور 10 بھی مونس، ٹھیک ہے، یعنی 11 12 کا لفظ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، 11 12 کی گنتی کا حساب میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اعراب کیسے آئیں گے۔ آگے پھر وہی والا حساب چلے گا، 13 کہ پہلا لفظ، اب قراصۃ کیا ہے، مونس ہے نا، تو 13 کیا آئے گا، مذکر آئے گا، اور دوسرا لفظ قراصۃ کے مطابق آئے گا، یعنی پہلا گنتی کا لفظ معدود کے مطابق آئے گا، اور دوسرا اس کے پہلا مخالف آئے گا، دوسرا اس کے مطابق آئے گا۔ اب 10 بھی مونس، قراصۃ بھی مونس، لیکن گنتی کا پہلا لفظ ہے وہ اس کے مخالف آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہی سارا آگے آپ کے پاس چلتا رہے گا اسی حساب سے، 23 قراصۃ 20 ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں جی، اب آپ نے آپ ایک چیز دیکھیں، آپ نے دیکھنا ہے جی دوسرا کالم، دوسرے کالم میں 21 کا لفظ، اور چوتھے کالم میں 21 قراصۃ۔ اب ان دونوں کو میچ کریں آپس میں، مذکر اور مونس کے فرق کے ساتھ۔ جب ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ہیں جی 21 کلمے، تو 21 کلموں میں ہم نے قلم کا لفظ جو تھا ہمارے پاس مذکر تھا، تو واحد کا لفظ جو گنتی کا لفظ تھا پہلا، وہ بھی ہم مذکر لے کے آئے، کیونکہ 1 اور 2 کا قاعدہ میں بتا رہی ہوں، اور گنتی کا دوسرا لفظ بھی ہم مذکر لے کے آئے۔ لیکن جب آپ کے پاس معدود مونس آ گیا ہے، تو آپ نے گنتی کا پہلا لفظ بھی مونس رکھا، اور گنتی کا دوسرا لفظ بھی آپ نے مونس رکھا، یعنی 21 ٹھیک ہے، 21 اسی طرح سے 22 آگے 23 سے وہی والا قاعدہ پرانا شروع ہو جائے گا، قراصۃ مونس ہے تو گنتی کا پہلا لفظ مذکر آئے گا، اور گنتی کا دوسرا لفظ کے مطابق۔ ابھی گنتی کا پہلا لفظ دیکھیں نا، اس قراصۃ مونس ہے نا، تو 23 مذکر آیا، تو یہی سارا آگے چلتا جائے گا آپ کے پاس، 30 قراصۃ، اسی طرح 30 قراصۃ تک، یعنی 99 تک یہی والا آپ کا قاعدہ چلے گا، ٹھیک ہے، یعنی 1 اور 2 11 12 21 22 31 32 41 42 یہ سارے نیچے چلتے جائیں۔ اس کا قاعدہ کیا ہے کہ معدود کے مطابق، یعنی معدود مذکر ہے تو عدد کے دونوں جز ہیں، اگر وہ مرکب ہیں تو وہ بھی مذکر ہی آئیں گے، لیکن اگر وہ مونس ہیں تو دونوں جز مونس ہی آئیں گے، ٹھیک ہے، اور 3 سے لے کے آگے کے جو سارے حروف ہیں ان کے بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا، 99 تک اسی طرح سے 100 قراصۃ یہ سیم ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کالم نمبر 2 اور کالم نمبر 4، اس میں یہ لاسٹ نے تینوں خانے آپ نے دیکھنے ہیں، میچ کرنے ہیں آپس میں کہ مذکر و مونس کا کیا فرق ہے 100 کا۔ 100 قلم 100 قراصۃ، کوئی فرق نہیں ہے جی، 100 قلم اور 100 قراصۃ، کوئی فرق نہیں ہے، بس ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ 100 کے بعد لفظ جو آتا ہے وہ مجرور آتا ہے، 100 کے بعد جو لفظ آتا ہے نا وہ مجرور آتا ہے۔ 300 قلم
اور اسی طرح سے ثمانی عشرہ سلاسو. آپ لاسٹ والے خانے دیکھیں، دوسرے کالم کا لاسٹ والا اور چوتھے کالم کا لاسٹ والا آپ دیکھیں کہ سلاسو میت قلم اور سلاسو میت قراصت سیم ہے، صرف معدود جو ہے یعنی گنتی کا جو لفظ ہے نا وہ موجود آیا. تو یہ چیز آپ نے یہاں پہ سمجھ لینی ہے. مختصراً یہاں پہ انہوں نے بیان کی اور پوری 100 کی گنتی کے سارے اعداد آپ کو سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی اس طرح کی بک میں اکٹھے نہیں ہوتے تو اس لیے پھر وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. جب بھی گنتی کے قواعد پڑھتے ہیں نا بچے تو کنفیوز ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے کہ کوئی کہیں لکھا ہوتا ہے کوئی کہیں لکھا ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہ آپ نے سارے ایک طریقے سے سمجھ لیے، سب آپ کے سامنے آ گئے. ٹھیک ہے، تو فوراً سے آپ نے ایک ایک کو اس لیکچر کو آپ نے ایک دفعہ نہیں سننا، کوشش کرنی ہے 2 سے 3 دفعہ سننا ہے. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ساتھ میں قواعد کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ آپ نے مین پوائنٹ اس کے لکھتے جانے ہیں. ساتھ میں آپ نے ایک مثال بے شک یہیں سے اٹھا لیں یا خود سے بنا کے آپ نے ان کو پوائنٹس کی شکل میں گنتی کے جو قواعد ہیں ان کو لکھنا ہے 100 تک. ٹھیک ہے، جو میں نے قواعد بتائے یعنی کس سے لے کے یہ ہوگا یا آگے یہ ہوگا، یہ آپ نے پھر خود اس کو کمبائن کرنا ہے کہ کس حساب سے آپ اس کے قواعد کو لکھو گے اردو میں. تو آپ نے اس کے قواعد کو اپنے پاس لکھ لینا ہے اور سمجھ لازمی لینا ہے، چاہے وہ نحو والے پڑھنے والے ہیں چاہے وہ تکلم والے ہیں، سب کے لیے وہ ضروری ہے کیونکہ گنتی کے قواعد بہت اہم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی سمجھ آسانی سے نہیں آتی. آپ کے سامنے آسان سا چارٹ بنا کے آپ کو جو ہے نا وہ یہاں پہ سمجھا دیے گیا اور یہاں سے سمجھنا بہت آسان ہے. اگر آپ ویسے سمجھتے نا تو آپ کو اس کی سمجھ نہیں آنی تھی، آپ گھوم جاتے. یہ مثال سامنے رکھ کے پھر آپ نے اس کو میچ کیا. اچھا مذکر کا ہوگا تو کیا ہم نے کرنا ہے، مونس کا معدود اگر مونس ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے. اگر 1 کے 2 والی لائن والی نیچے ساری گنتی ہوگی پھر ہم نے کیا کرنا ہے. 3 سے آگے والی ساری نیچے والی لائن کی گنتی ہوگی تو ہم نے کیا کرنا ہے. اب 3 سے آگے والی لائن آپ سمجھ رہے ہوں گے نا، 3 سے لے کے 10 تک اور اسی طرح سے 13 سے 20 تک، یہ ساری اس کا الگ قاعدہ. اور اگر میتو آ گیا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے قواعد آپ نے موٹے موٹے اپنے پاس لکھ لینے ہیں تاکہ آپ اس کی جب بھی گنتی بنائیں تو آپ اس کو اچھی طریقے سے ایک تو آپ کو پتہ ہو اور دوسرا آپ اس کو آسانی سے یاد کر لیں. آگے سے آپ کے پاس اسماء الاشہر القمریتی یعنی جو قمری مہینے ہوتے ہیں، شہرت ان کی جمع ہے، شہر ان کی جمع ہے، اشہر. ٹھیک ہے، اور اسماء اسم کی جمع ہے اور قمریہ مطلب کہ قمر کو کہتے ہیں چاند کو، یعنی چاند کی تاریخ کے جو مہینے ہیں چاند کے حساب سے ان کی کیا نام ہے. تو اس میں ہمارے پاس ہے جی محرم. اب اس میں آپ نے اعراب دیکھنے ہیں. کچھ لفظ ہم رمضان آپ دیکھیں رمضان ہم پڑھتے ہیں رمضان یعنی زبر میم رمیم کو ہم ساکن پڑھتے ہیں، ہم یہ غلط پڑھتے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں پہ اعراب بھی ہیں. تو آپ نے اپنے جو آپ نے یاد کیا نا مطلب ہم نارملی بولتے ہیں اس میں آپ نے اپنی غلطیاں بھی دیکھ لینی اور ان کو آپ نے اسی حساب سے اسی اعراب سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب. ٹھیک ہے، اب ہم رجب کہتے ہیں وہ بھی ہم غلط پڑھتے ہیں، رجبو ہے جب کہ اس طرح سے شعبان اور رمضان نہیں ہے. ٹھیک ہے، رمضان ہے میم کے فتح اور زواد کے فتح کے ساتھ رمضان نہیں ہے. ہم اردو میں رمضان بولتے ہیں جبکہ لفظ کیا ہے رمضان. شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، باقی تو ہم تقریباً ٹھیک ہی بولتے ہیں، صرف ایک رمضان کا ٹھیک نہیں اور ایک رجب کا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، رجب اور رمضان. اس طرح اسماء الاشہر الشمسیتی. اچھا، یہ جو مطلب کہ عیسوی حساب سے جو سال ہے اس کے جو مہینے ہیں یا جو شمسی مہینے ہیں ان کو یعنی اس کو ہم انگریزی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، اس کے جو مہینے ہیں ان کے کیا نام ہے جی. اس میں ہمارے پاس ہے جنوری کو ہم کیا کہتے ہیں ینایر. ٹھیک ہے، یہ تھوڑے سے مشکل ہیں، کچھ تو سیم ہی ہیں لیکن کچھ بالکل الگ نام ہے. تو اس وجہ سے آپ نے ان کو دھیان سے یاد کرنا ہے. یہ ایک نئی چیز ہے آپ کے پاس یاد کرنے والی کیونکہ مہینوں کے نام تو آپ کو آتے تھے، بس آپ نے اس میں اعراب ہی ٹھیک کرنے. تو یہاں پہ آپ کے پاس ہے جی ینایر یعنی کہ جنوری، فبرائر مطلب کہ فروری، فبرائر، ینایر، فبرائر، مارچ، ابریل، مایو مئی، یونیو مئی، پھر آگے جون، اور یولیو یعنی کہ جولائی، اور آگے اگستس مطلب کہ اگست، ستمبر یہ تو سیم ہے، اکتوبر، نومبر کو کیا پڑھیں گے نوفمبر، اور دسمبر. اب دیکھیں زیادہ تر سیم ہی ہے، کچھ ہی چینج ہے. ینایر جنوری، فبرائر فروری، مارچ ہے نا تو 6 جو ہے نا وہ نہیں ہے اس میں عربک میں، تو اس کی جگہ ہم سین بولیں گے مارچ. ابریل، اپریل کو پے بھی نہیں ہے نا تو ابریل، اور مئی کو مایو، اور یونیو، پھر جون کو جو ہم کو لیں گے یونیو، اور جولائی کو یولیو. اب اس میں تھوڑا سے فرق ہے، باقی اگستس ابھی تھوڑا سا نہیں الگ ہی ہے، آگے سیم ہے بالکل. ٹھیک ہے، ستمبر، اکتوبر،
اکتوبر اور نوفمبر اور دسمبر. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے نام اپنے یاد کر لینا ہے یہاں سے. آگے جی ہفتوں کے دنوں کے نام ہے الجدول فی ایام الاسبوع. تو یوم السبتی ہے یعنی کہ ہفتے کا دن. ٹھیک ہے. ہفتے کا دن ہے ہمارے پاس. اس طرح سے نا ہفتے کے دن سے یہ شروع ہوتا ہے عربک میں. جو ویسے تو ہم کہتے ہیں نا سمار منگل بن جمعہ، تو یہ ہفتے سے ان کا دن شروع ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جامعات میں بھی آپ کو یہ چیز دیکھتے ہوں گے کہ جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے. یعنی ہمارا جو جامعات کا جو ورکنگ ڈے ہوتا ہے نا، مطلب وہ ہفتے سے شروع ہوتا ہے. اور ویسے نارملی دیکھا جائے تو وہ سوموار سے شروع ہوتا ہے کیونکہ ان کی اتوار کی چھٹی ہوتی ہے. تو اس حساب سے اسلامک جو ہے نا وہ مطلب گنتی جو ہفتوں کے ہفتے جو شروع ہوتا ہے، جو ورکنگ ڈے ہے یا اسکول ڈے ہے، مطلب جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہفتے سے شروع ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو دن ہے نا، دنوں کے نام وہ بھی ہفتے سے ہی یاد کیے جاتے ہیں. تو یوم السبتی ہفتے کا دن، یوم الاحدی اتوار کا دن، یوم الاثنینی منگل سوموار کا دن، یوم الثلاثاء منگل یعنی سبت ہفتہ، احد اتوار، آگے اثنین سوموار، ثلاثاء منگل، اربعاء بدھ، خمیس جمعرات اور یوم الجمعہ جمعہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی آپ نے یہاں سے یاد کر لینا ہے. اچھا ہاں، یہ بھی ایک اہم چیز آپ کے پاس آئی ہے. گنتی کے آگے جو اعداد ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ عشرۃ 10 کو کہتے ہیں جی، مئۃ 100 کو کہتے ہیں، الف 1000 کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عشرۃ آلاف یعنی کہ 10,000. اس طرح سے مئۃ الف 1 لاکھ، ملین 10 ملین یعنی کہ ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں. عشرۃ ملاین 1 کروڑ یعنی کہ 10 ملین، اس میں 1 کروڑ ہوتے ہیں. تو عشرۃ ملاین جمع بھی اور عشرۃ بھی. مئات ملیون 10 کروڑ. اور اسی طرح عرب کو کیا کہتے ہیں؟ ملیار. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ پھر ہم نیکسٹ دیکھ لیں گے کیونکہ پھر سبق آپ کو کافی ہو جائے گا. تو اس میں آپ نے جو نئے نئے حروف آپ نے سیکھے نا وہ لازمی یاد کرنے ہیں. ہفتوں کے دنوں کے نام، مہینوں کے دنوں کے نام، اور مہینوں کے دن کے نام آپ ساتھ اچھے سے آپ نے یاد کرنے ہیں. قواعد تو آپ نے لازمی اپنے پاس نوٹ کرنے ہیں. بہت ہی اہم یہ آپ کے پاس ایک قواعد کا ذخیرہ آیا ہے. اگر آپ اس کو یہیں سے یہاں پہ سمجھ لینا اور اپنے پاس لکھ لیں تو یہ ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی آپ کے لیے فصیح ٹاپک ہے. اتنی آسانی سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اگر آپ اس کو 2 دفعہ سن کے اس نقشے کو سامنے رکھ کے اپنے پاس اردو میں قواعد لکھ لیتے ہیں تو آپ کو یہ بآسانی یہیں پہ یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے اس کو قواعد کو لکھنا ہے، تبھی آپ کو اس کی سمجھ آئے گی.